السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ازل سے لے کر اب تک آنے والی تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور ہم سب سے ایک عہد لیا جسے عہد الست کہا جاتا ہے، اور جہاں یہ عہد لیا گیا اس جگہ کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے 4 عالموں کو پیدا فرمایا، یعنی عالم دنیا، عالم ارواح، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ انسان کی زندگی انہی 4 عالموں میں سفر کرتی ہوئی اپنے نتیجے تک پہنچتی ہے۔ ہر شخص کو ان 4 عالموں میں سے لازمی گزرنا ہے۔ انسان کی تحلیق عالم ارواح میں ہوئی، جس کے بعد اسے عالم دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اسے عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روح قیامت قائم ہونے کا انتظار کرتی ہیں، اور بالآخر قیامت قائم ہونے پر تمام انسان عالم آخرت میں جمع کیے جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے عالم ارواح اور اس جگہ پر ہم سے کیے جانے والے ایک عہد کے بارے میں۔ عالم ارواح کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ وہاں صرف روحیں رہتی ہیں۔ اس دنیا میں بھیجے جانے سے قبل ہم انسان وہیں رہا کرتے تھے، لیکن ہم عالم ارواح میں کتنا لمبا عرصہ رہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو انہیں حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات چیت کرو۔ لہٰذا آدم علیہ السلام اس گروہ کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری اولاد انہی الفاظ سے دعا سلام کرو گے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری اولاد کیا ہوگی؟ لہٰذا اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا تو ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی ہر روح ظاہر ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، یہ تیری اولادیں ہیں، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ لوگ اہل جنت کیسے کام کریں گے۔ پھر اللہ نے دوبارہ آپ کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا تو آپ کی بقیہ اولادوں کی روحیں باہر آ گئیں۔ اللہ نے فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والے کام کریں گے۔ تمام روحیں صاف راستہ کھڑی تھیں اور سب کی پیشانی کے درمیان ان کی عمر لکھی تھی۔ پھر ان تمام روحوں سے ایک عظیم میثاق یعنی عہد لیا گیا۔ یہ عہد اولاد آدم اور اس کائنات کے خالق و مالک کے درمیان کیا گیا پہلا عہد تھا۔ اللہ نے تمام اولاد آدم کی روحوں کو مقام نعمان پر جمع کیا۔ یہ 9ویں ذی الحجہ کا دن تھا۔ اللہ نے ان تمام روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوا کہ میں اس پر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو گواہ مقرر کرتا ہوں، اور تم پر تمہارے باپ آدم بھی گواہ ہوں گے کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس عہد و پیمان کو جانتے ہی نہیں۔ میرا عہد یہ ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلائیں گے، اور میں تمہاری ہدایت کی خاطر کتاب بھی نازل کروں گا۔ اولاد آدم نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ یہ ہے وہ عہد جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ انسان اس دنیا میں آ کر خدا کا انکار نہ کرے اور نہ ہی قیامت کے دن اس بات پر کوئی عذر پیش کر سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور انسانوں کی اس ملاقات کا ذکر کچھ یوں کیا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن تم لوگ یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ لیکن دوستو، اس دنیا میں آ کر یہ بات ہمارا سب سے بڑا امتحان بن گئی کہ ہم نے عہد الست والے لمحے کو بھلا دیا، بالکل اسی طرح جیسے ماضی کے واقعات یا ہمارا بچپن ہمیں یاد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ ہم ہدایت حاصل کریں اور اس عہد کی پاسداری کریں جو ہم نے اپنے رب سے کیا تھا۔ انسانوں کی اپنے اس کیے جانے والے عہد سے بے وفائی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں کیا، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائی عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کرنے لگا کہ اے مولا، عالم ارواح میں انسان کی روح کیا کر رہی تھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آدم کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے ایک عالم بنایا، اور اس جہاں کو ارواح کی دنیا کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں تخلیق کی گئی ہر روح اللہ کی عبادت کر رہی تھی، عرض کر رہی تھی کہ اے اللہ، مجھے بھی امتحان کے راستے سے گزار تاکہ میں بھی امتحان دے کر تیرا محبوب سے محبوب بندہ بن جاؤں۔ ایسے اللہ نے ہر روح کو امتحان دیا جو اس کے لیے نہایت ہی آسان تھا، لیکن افسوس کہ وہ امتحان دینے کے لیے جب اس زمین پر آتا ہے تو وہ اس دنیا کی خواہشات میں اس قدر الجھ جاتا ہے کہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ ہر روح اللہ سے وعدہ کر کے اس دنیا میں آتی ہے۔ یہ دنیا خواہشات کی ایک چال ہے، اس کی حقیقت دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو اس وعدے کو یاد رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہی اپنی منزل پاتا ہے، اور جو عالم ارواح کے وعدے کو بھول کر دنیا کی رنگینی میں کھو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں عالم ارواح میں الگ الگ جماعتوں میں تھیں، تو ان میں سے جن میں آپس میں جان پہچان تھی وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، لہٰذا نیک کردار لوگ نیک اور اچھے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔
اور جو لوگ فاسق اور بدکار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ دوستو اب یہ بات کہ آخر ہمیں عہد الست کا وہ لمحہ یاد کیوں نہیں، تو اس میں بھی مشیت الہی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ وہ عہد انسان کو ہمیشہ یاد رہے، کیونکہ اس صورت میں انسان کبھی بھی خدا سے بغاوت یا اس کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا اس بات کو انسان کے شعور میں نہیں بلکہ تحت الشعور یا وجدان میں رکھ دیا گیا، اور یہ اسی تحت الشعور کا اثر ہے کہ انسان مصیبت کے وقت لاشعوری طور پر ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ اسی تحت الشعور کی بنا پر اللہ نے ہر شخص کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو انسان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے قرآن ہی کی برکت سے ہم اپنے کیے گئے عہد الست کی پاسداری کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔